السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بچوں کے معاملے میں ہمیں کچھ 3 اہم اصول ہیں جس کا دھیان رکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے بات پہلے رکھی تھی کہ ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نکات یا کوئی نہ کوئی ایسی باتیں آپ کے سامنے تربیت کے حوالے سے رکھیں گے جس سے آپ کو رہنمائی ملتی رہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سیشن کیا تھا وہ ہم نے بچوں کے ہی حوالے سے رکھا تھا کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں، بچوں کے بگڑنے کے اسباب کیا ہیں اور ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے 3 اہم نکات جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کرنے ہیں، آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اس کے بارے میں سب سے اہم بات اور پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کے معاملے میں اپنے دل جو ہے، اپنے دل کو بڑا رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ بچوں کے معاملے میں جب ہم اپنے دل کو بڑا رکھیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ بچہ جو ہے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں وہ نہیں سمجھتا اور ان چیزوں کے بارے میں وہ نہیں جانتا، تو وہ مجھے کیا مشورہ دے سکتا ہے یا مجھے کیا بتا سکتا ہے، کیا سمجھا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اگر تھوڑا سا ہم اس بات پر غور کریں کہ بچہ جو ہے وہ اگر ہم صحیح معنوں میں اسے اسی انداز سے، اسی توجہ کے ساتھ اس پر توجہ دیں، اس سے مشورہ کریں، اس سے بات کریں اور اس کو اپنے قریب کریں، اس سے ٹائم دیں، تو اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ہمارے سامنے بچے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور ہم بھلا اس معاملے میں کیسے اس سے بات کر سکتے ہیں، تو دیکھیں ہر عمر کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے لحاظ سے ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ چھوٹے بچے کو بٹھا لیں اور اس سے سارے مشورے کریں، میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ بچے بھی باتوں کو دیکھیں، باتوں میں بچہ بہت کچھ ہمیں سکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہاں پر سب سے اہم بات یہ کہ والدین ہی وہی بہترین والدین بن سکتے ہیں کہ جو کہ اپنے اندر انا کا مسئلہ نہیں رکھتے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر ایک سے سیکھنے کی عادت ہے، ہر ایک سے سمجھنا ان کی عادت میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہاں پر اہم بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے معاملے میں اپنا دل جو ہے وہ بڑا رکھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے بچہ کیا ہوگا کہ بنیادی طور پر جو بچے کے اندر تبدیلی آتی ہے تو اس کی وہ سب سے اہم تبدیلی یہ ہے کہ بچے کو زندگی کے معاملات میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں اس سے وہ مقابلہ کرنا سیکھتا ہے، ان چیلنجز کو قبول کرنا سیکھتا ہے۔ یعنی اس میں پریشرائز نہیں ہوتا، اس پہ دباؤ نہیں آتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ جب میں ان چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے بڑھ کر اس کو فیس کروں گا، اس کے تحت اس کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو پھر اس کا حل بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ اپنے آپ پر اعتماد بحال کر دیتا ہے تو پھر اس کو اس کی پہچان ملتی ہے نا، پھر وہ اپنی شناخت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ صرف اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اور اپنے رویے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت میں اس کے لیے ایک بہترین نتیجہ ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ دوسری بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بچوں کو جو ہے معافی مانگنا، معذرت کرنا سکھائیں۔ آج کل کے جو معاشرہ ہے اور جو چل رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بہت مشکل سے یہ 2 الفاظ ہی مشکل سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں کروں گا، یا سوری، یا معاف کر دیجیے، یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم اس معاملے میں کیا کرتے ہیں، ہے نا۔ اب سکھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، خود کر کے دکھانا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ بچے کو بھی بعض اوقات دیکھیں، بعض اوقات ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ہم بچے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، تو پھر ہم بحیثیت والدین بھی ہمیں یہ کہنا برا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم بچے سے کہیں سوری بیٹا یا معاف کر دو بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، ہے نا۔ تو جب ہم خود اس کو کر کے دکھائیں گے تو پھر بچہ آپ سے اسی طرح سیکھتا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ میں ہی معافی کیوں مانگوں،
میں نے کون سی غلطی کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپس میں رویے کو بھی وہ دیکھتا ہے، جب آپس کے معاملات آپ کے ہوتے ہیں اس میں بھی توجہ اس کی ہوتی ہے، اور گھر میں بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں بڑوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اس میں بھی یہ چیز جب رویہ آتا ہے تو وہی چیز وہ بچے کے اندر آتی ہے۔ تو اس چیز کو بچے سے نکال دینے کا، بچہ جو ہے وہ اس چیز کو کے لیے ہر ٹائم تیار ہو کہ بھئی اب اگر کسی کے آگے جھکنا پڑے یا کسی سے معافی مانگنا پڑے تو اس سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ جیسے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھیں ہمارے عید کے بارے میں سب سے بڑی جو مثال ہے ہمارے سامنے اور رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے نا۔ اور یعنی کہ آپ کا ہر عمل جو ہے، جو بات آپ بتاتے تھے، جو سکھاتے تھے، جو احکامات امت مسلمہ کو سکھاتے تھے تو ان کو خود کر کے دکھاتے تھے، ہے نا۔ تو اس لیے اپنی عادت میں اور یعنی ہمیں اسی چیز کو سیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنے بڑے بڑے معاملات میں معافی کا اظہار کیا، کتنے بڑے بڑے معاملات میں ان چیزوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آج میں نے آپ اس چیز کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے کہ کتنا بڑا موقع تھا جس میں آپ آسانی سے جو ہے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں، آج میں نے آپ کو معاف کیا۔ طائف کی وادی میں گئے، وہاں پہ لہو لہان تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے اور دیگر مشرکین کے حوالے سے کہ جس طرح وہ سلوک کرتے تھے، لیکن کبھی آپ نے ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ نہیں میں نے ان سے بدلہ لینا، بلکہ ہر ٹائم یہی سوچا کہ بھئی معاف کر دینا۔ تو یہ ایک اچھی فطرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔